وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 181 آیت نمبر 231 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنانا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں، اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے،
فَأَمْسِكُوهُنَّ تو انہیں روک لو بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف یا انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور انہیں نہ روکو نقصان دینے کے لیے کہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور اللہ کی احکامات کے ساتھ مذاق نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور جو نازل کیا ہے اس نے کتاب اور حکمت، یعظکم بہ جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اہم آیت ہے اور اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ تو آپ نے سن لیا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ یہ حکم طلاق رجی تک ہے۔ سامعین کرام آپ کو معلوم ہے طلاق بائنہ، طلاق رجی، طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ تین طلاق یعنی تین طلاق دے دی جائیں تو پھر وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد عورت مرد کے لیے اپنے مرد کے لیے حلال نہیں رہتی، مستقل جدائی ہو جاتی ہے تا حالی کا وہ حلالانہ یعنی حلالہ کی صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ اس کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت کر رہے ہیں، اور یعنی اچھا سلوک کرو۔ اگر تم طلاق دے دو طلاق رجعی تک تو پھر جب ان کی عدت ختم ہو جائے تو یا تو روک لو یا رخصت کر دو، یعنی دوبارہ نکاح کر لو ان سے یا رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ اس میں ایک تو دیکھیں نقطہ جو ہے وہ احترام انسانیت کا ہے، اور مرد ایک یعنی مصنوعی خود سری کا شکار ہوتا ہے، مرد کی ذات جو ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے درجہ عنایت فرمایا ہے تو یہ مطلق الانانیت کا ہے، یعنی مکمل اختیار میرے پاس ہے اور میں جو چاہوں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایسا کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اسے اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے جو میں آپ سے کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا والے ہیں، اللہ کی ہماری نظر میں بحیثیت مقصود کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو آلریڈی ہم نے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب سمجھ رکھا ہے اور بنا لیا ہے، اور دنیا کے لیے ہی ہم زندگی گزارتے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اپنے اوپر ظلم کے مترادف ہے۔ یہاں اسی آیت میں مضمون ہے مَن یفعل ذَلِکَ فقط ظلم نفسہ، یعنی اسپیسیفکلی یہ آیت تو عورتوں کو تنگ نہ کرنے کے بارے میں ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن اس میں ایک وسیع مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ ظلم ہے کیا۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات میں آپ کو اچھے طریقے سے وضاحت سے بیان کی بھی ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عظیم الشان رتبہ دینا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت نوازنا چاہتے ہیں،
اور وہ ہے اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب اور اس کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ اب ہم جو ہے ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جہاں چار سو اندھیری ہے، ہر طرف اندھیرے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سارے اندھیرے ہیں۔ میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں صاحب اکرام، اس وقت ہم اندھیروں میں ہیں، تاریکی ہے، ظلمات ہے، گہرے اندھیرے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، یا اس طرح کی آیت ہے، سورہ نور میں ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ظلمات بعدها فوق بعد ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور۔ ہم تو آیت قرآنی کو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، نہ سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اپنے اوپر ظلم کے مصداق یہ بات ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ تو ہمیں ایک ایسے خزانے کی طرف لے جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور وہ خزانہ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ تو اس خزانے تک رسائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، میں جلدی کا قائل نہیں ہوں۔ آیت قرآنی میں جلدی 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 کر کے آپ کو ان آیات کے جو مفاہیم ہیں، جو اس کے اندر نور پوشیدہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں۔ تو انسان کی دیکھیں، سب سے آپ کیسے بھول سکتے ہیں اپنے آپ کو اور یا اپنی پیدائش کے مقصد کو؟ ظلم تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا اپنے اوپر ظلم کی ابتدا وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جہاں آپ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ، اور یہ تو بڑا عام مسئلہ ہے سامنے کا، ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کوئی صدی دو صدی کا واقعہ نہیں ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں، کہ ہم اندھیروں میں ہیں، تاریکی میں ہیں، ظلمات میں ہیں۔ ایسی گہری تاریکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ تو بات تو یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، میں مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں، انسان جب پیدا ہوتا ہے یہ ظلمات میں ہوتا ہے، تاریکی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نور سے نوازا ہے۔ نور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگو تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آ گئی۔ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ پیغمبر کی ذات جو ہے وہ سرتاپا روشنی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ آپ لوگوں نے جو شروع کر رکھی ہے فرقہ پرستی کے لیے، وہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن پیغمبر کے ذات عظیم جو ہے وہ شروع سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک یہ سراپا روشنی ہے۔ روشنی آپ ان کو نشان منزل بنا سکتے ہیں، آپ ان کا اتباع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر رسول روشنی ہے، دیکھیں علم روشنی ہے، العلم نور، العلم نور، علم نور ہے، وہ علم نہیں جو آپ کچی پہلی کا پڑھاتے ہیں بچوں کو، وہ روشنی نہیں ہے۔ روشنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ روشنی، نور، یعنی یہ اللہ دیتا ہے روشنی۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُم مِّن نُور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ تو دیکھیں، علم جو ہے وہ روشنی ہے،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، روشنی کا شہر ہوں۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، بحر بے کنار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو علم روشنی ہے، العلم نور، اور عالم اللہ کی ذات ہے، عالم اللہ کی ذات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اسی آیت میں ہے نا آگے چل کے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ عالم ہے، اللہ نور، یہ نور اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا مقصود ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب انسان تو اندھیرے میں ہے، اب اسے روشنی چاہیے، اور روشنی اللہ کی طرف سے آ گئی کتاب اور صاحب کتاب کی صورت میں۔ اس میں تو اب کوئی اختلافی بات میں نہیں کر رہا نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتاب نور، صاحب کتاب نور، علم کا شہر، اوہو، تو نور، یہ روشنی۔ اب بات یہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں، جو اللہ کا طالب نہیں ہے اس کو نور کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بات، اللہ کے طالب کو تو پھر روشنی کی ضرورت ہوگی، اور روشنی جو ہے وہ نور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، سراپا نور، نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے ایک نور۔ دیکھیں اس میں وہ میں یعنی جو اختلافی مسئلہ ہے یا آپ لوگوں نے جو بنا لیا ہے تو اس پہ میں بالکل نہیں جا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صاحب علم ہے کہ نہیں؟ تو صاحب نور بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، مجھے آپ کو ضرورت ہے روشنی کی، میں آپ اندھیرے میں ہیں، میں اندھیروں میں پیدا ہوا ہوں روشنی کے لیے، اور جب اللہ کی رسی کو میں تھام لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ظلمت سے نور کی طرف لے جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب میں اللہ کی رسی قرآن اور صاحب قرآن کا دامن تھام لوں گا تو اب اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے، میرا کارساز ہے، میرا مولا ہے۔ اب وہ مجھے تاریکی سے نور کی طرف لے جائے گا، روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اور میں دوسری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ نہایت نرمی سے اور آہستگی سے، دیکھیں انسان اگر اللہ کا طالب نہیں ہے تو اس کو نور کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو یعنی بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، معذرت اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کافی چہروں سے پردہ ہٹ جائے کہ وہ اصل چہرے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، نور کی طلب ہمیں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم طالب مولا ہی نہیں ہیں، ہمیں نور کی تو کوئی طلب نہیں ہے۔ آج دیکھیں نور والے نورانی لوگوں کی تلاش میں ہم نہیں ہیں۔ نورانی لوگ کیا ہیں؟ وارثان نبی نورانی لوگ ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نورانی لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں ان نورانی لوگوں کی تلاش ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کی یعنی جو نورانی لوگ ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے کہ آپ انسان کو ڈھونڈیں۔ انسان ہی تو واسطہ بنتا ہے اللہ کی معرفت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے تو انسان اندھیرے میں تھا، حضور تشریف لائے، انہوں نے معرفت دی اللہ کی کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ اس کی اللہ کی صفات حضور نے بیان کی یا حضور کے ذریعے سے اللہ نے بیان کی۔ تو اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں تو آپ خود دیکھ لیں،
اپنا احتساب تو کریں، اپنے آپ کو تلاش تو کریں، اپنی حقیقت کو دیکھیں۔ اگر نور کے آپ متلاشی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالب مولا نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اندھیروں میں محسوس ہی نہیں کرتے، یا آپ کا یقین ہی نہیں ہے کہ میں اندھیروں میں ہوں، تو پھر تو آپ کو روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، روشن خیال، روشن خیالی۔ آج کل کے زمانے کی جو اصطلاح ہے نا وہ یہ ہے روشن خیال۔ وہ بڑے روشن خیال مسلمان ہیں۔ تعجب ہوتا ہے نا، جو روشن خیالی ہے آپ کی نظر میں وہ اصل اندھیرا ہے، وہ اصل اندھیرا ہے۔ وہ روشن خیال نہیں، وہ اندھیرے کی طلب ہے۔ ہم اندھیروں کے باسی ہیں، ہمیں اندھیروں کے علاوہ کوئی کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے۔ سچی بات اگر میں آپ سے کہوں، ہم لوگ تو دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کی محبت سے ہمارے دل سرشار ہیں۔ اہل دنیا اور اہل دنیا، دنیا اور ما فیہا، مختلف الفاظ ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اندھیروں سے محبت ہے۔ اندھیرے کیا ہیں؟ یہ مال و دولت اور اولاد اور یہ ظاہر اور یہ سب کچھ عہدے اور یہ پوزیشنیں، یہ ساری اندھیرے ہیں۔ مال، اولاد، سونا چاندی، بلڈنگ، یہ پلازے، یہ عہدے، یہ بڑے بڑے عہدے، گریڈ 25 اور گریڈ 30، یہ اندھیرے ہیں۔ آپ اندھیروں کے طالب ہیں، آپ اندھیروں کے متمنی ہیں۔ آپ سونا چاندی کا جو طلبگار ہے، دراصل وہ اندھیروں کا طلبگار ہے۔ دنیا کی حیثیت تو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ آپ اسی مچھر کے پر کے برابر بھی جو چیز نہیں ہے، اسی کے آپ طلبگار بن بیٹھے ہیں۔ تو ان حالات میں اب یہ ہے کہ صورتحال یہ ہوگی کہ آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ آیات الہی، احکامات الہی کی آپ کو چندہ پرواہ نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں، یہ معاشرہ ایک کرپٹ اور ایک راشی معاشرہ ہے، رشوت خور، حرام خور معاشرہ ہے۔ من حیث القوم، ہم ایک کرپٹ قوم ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حرام سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، صرف یہ مال حرام، یعنی مال حرام کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، ہر معاملے میں ہمیں اللہ کی حدود کا خیال نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نظریں جو ہیں غیر پہ، یعنی آپ دیکھیں بد نظری جو ہے آج عام ہے۔ پھر خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہتی، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی ہیں۔ یہ معاشرہ خواتین کو اس کا جسم کھلا دیکھنا چاہتا ہے، پردے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ایک بات یہ ہو گئی، سونا چاندی ہو گیا، عہدے ہو گئے، آپ اپنی ذات کی حب جاہ میں مصروف ہیں۔ حب جاہ، اپنی آپ کی پروموشن میں آپ لگے ہوئے، اپنی ایک حیثیت آپ نے بنا لی ہے، اپنی ایک پوزیشن ہے، سٹیٹس ہے آپ کا، آپ نے وہ بنا لیا ہے، اس کے آپ پجاری ہیں۔ آپ کو اپنی بے عزتی اچھی نہیں لگتی، کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو آپ کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی گالی دے آپ کو برداشت، کوئی پتھر مارے تو آپ کو وہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، میرے نبی نے تو پتھر بھی کھائے ہیں طائف میں۔ میرے نبی پہ یعنی ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی بھی ڈالی ہے، جس کے بوجھ تلے وہ کچھ عرصے تک پڑے رہے۔ میرے نبی نے تو یہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ میرے نبی نے تو فقر و فاقہ شعب ابی طالب میں، شعب ابی طالب ہی ہے نا وہ محاصرہ جو ہوا تھا، تو بنی ہاشم کا جو مقاطعہ ہوا تھا، تو میرے نبی نے تو اس میں فاقے بھی برداشت کیے۔ آپ تو نہیں کر سکتے۔ آپ کا نظریہ تو الٹ ہے، میرے نبی کے نظریے سے الٹ ہے۔ آپ میرے نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔
اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. من یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ. جو بھی آیات الہی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا ہے دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. دیکھیں تھوڑی اس آیات میں جو مضمون ہے اس کو بھی آپ تلاش کریں نا. ایک خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو تنگ کر رہا ہے مختلف طریقوں سے. دیکھیں یہ آیت کا تو یہ مضمون تو دیکھیں نا, بڑا اس میں یعنی ایک حکمت والا مضمون ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. بیوی کو تنگ کر رہا ہے. بیوی کون ہے؟ ایک انسان ہے, ایک روح ربانی ہے, اس میں ایک امانت الہیہ ہے. آپ نے اس کو کم سمجھ لیا ہے, آپ نے اس کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھ لیا ہے. آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایک درجہ نیچے ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے, اس لیے آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. مضمون تو یہی ہے نا. یعنی اللہ کے جو حقیقت ہے, یعنی جو حقیقت ہے آپ کی اور میری, ہم اگر کوئی اسے نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اللہ, وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. ہمیں تو پرواہ نہیں ہے اس بات کی. آج معاشرے میں یعنی ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے, ہم گمراہ لوگ ہیں, ہم بھٹک گئے ہیں اپنی منزل سے. اب تو آپ دیکھ لیں یہ ہمارے خاندانی جو معاملات ہیں, میاں بیوی کے جو معاملات ہیں, جس طرح اس میں بیوی صاحبہ جس طرح ناراض ہو جاتی ہیں اور شوہر کا بالکل خیال نہیں رکھتی, یا شوہر جو ہے بیوی کا خیال نہیں رکھتا, تو یہ ایک گمراہ لوگ ہیں. سچی بات اگر میں آپ سے کہوں, ان کو حدود اللہ کا خیال ہی نہیں ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ تو بڑی اس میں حکمت پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق نہ کرو. مذاق تو ہم کر رہے ہیں, اصل میں مذاق تو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ایک کھیل, یعنی زندگی کو ایک کھیل تماشا ہم نے سمجھ لیا ہے. تھوڑا سا دیکھیں یہ مضمون بڑا گہرا ہے اس آیت میں. زندگی کو ہم نے ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے. خاوند ہو یا بیوی ہو, دونوں حدود اللہ کو, اس کو قطعاً, دونوں کو قطعاً حدود اللہ کا خیال نہیں ہے. اور ہو بھی کیوں, یہ دونوں تو طالب مولا ہی نہیں ہے. ہو بھی کیوں, کچھ ضرورت ہی نہیں ہے انہیں حدود اللہ کی. ان دونوں نے تو اللہ کو بھلایا ہوا ہے. میں آپ سے کبھی کبھی تذکرہ کرتا ہوں نا, باتوں باتوں میں میں خاتون خانہ کا تذکرہ کرتا ہوں, تو آج میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ دراصل یعنی کوئی ایک صنف میری مخاطب نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے میں خاتون خانہ کا نام لے لیتا ہوں, دراصل ہم آیات اللہ کا مذاق اڑا کے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں, تو میں وضاحت اس وقت کر رہا ہوں کہ خاتون خانہ یا اس کا شوہر میرا یعنی نشانہ نہیں ہوتے, لیکن میرا نشانہ یہ معاشرہ ہے جس نے اللہ کے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے. اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے ہمارے ذہن میں. آپ سچی بتائیں, اللہ کا دین تو صرف نماز روزہ تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک جز آف دین ہے, ایک حصہ ہے دین کا, یا بنائے دین ہے. لیکن دین تو دراصل میں یہ روزمرہ کی جو زندگی آپ گزارتے ہیں یہ دراصل دین ہے. صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک جو بھی آپ زندگی گزارتے ہیں یہ دراصل دین ہے. اور اس کو ہم نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے. اور یہ سلوک ہمارا شروع ہوتا ہے اپنے آپ سے سلوک کے ساتھ. مرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی صورت اپنی مرضی سے بنائیں گے.
مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مطلب یہ اس میں دیکھیں، یہ داڑھی کی طرف میں آ رہا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں داڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن عوام جو ہے داڑھی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ داڑھی سنت یعنی چہرے پہ بال سنت کے مطابق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ منڈوانے پہ اصرار کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، لیکن ابھی وقت اختتام پذیر ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ بات کریں گے مزید بھی۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔